أما بعد فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قیام لیل کیا کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ، شعار اور طریقہ رہا ہے، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ اس حدیث شریف میں نماز تہجد کی ترغیب اور اس کی 4 خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو روشن چمکتا ہوا اور کام کاج کے لیے بنایا ہے، اور رات کو تاریک پرسکون اور آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور خاص عشاق ہوتے ہیں، اللہ سے عشق کا تعلق رکھتے ہیں، وہ رات کے اس سکون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں گزارتے ہیں، اور اس سکون اور یکسوئی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس وقت عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب غفلت میں نرم بستروں پر ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے عشاق وہ مصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں، سجدوں میں اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے رات کے وقت الگ رہتے تھے، یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امت میں تہجد پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مخلوق کا حساب شروع ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے، اور وہ ایسا شاندار ہے، اتنا شفاف ہے کہ اس کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر بالکل صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جن کے پہلو رات کو اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کے لیے وہ بالا خانہ بنایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم اس انداز سے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے کچھ حصے میں اے نبی آپ اٹھ کے تہجد پڑھا کیجئے، اور یہ آپ پر ایک زائد ہے، یعنی ایک نفل ہے، 5 نمازیں جو فرض ہیں ان سے زائد یہ ایک نماز آپ رات کو پڑھا کریں، امید ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ جنت کے مقاموں میں سب سے اونچا مقام مقام محمود ہے، اور وہ بھی پیغمبر کو تہجد پڑھنے کے حکم کے بعد دیا جا رہا ہے، وہ بتلایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت کے اعلیٰ مقام حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تہجد کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت اعلانات کرتے ہیں کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کو عافیت دے دوں، یہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز یہ بہت ہی اہم نماز ہے۔ حدیث شریف کی روح سے 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد ہے۔ حدیث شریف میں یہاں پر 4 ان کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پچھلی امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی عادت، یہ امت تو خیر الامم ہے،
تو اس امت کو تو اس فضیلت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب پچھلی امتوں کے نیک لوگ یہ کام کرتے تھے تو اس خیر الامم کو تو بطریق اولیٰ یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا فرمایا ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جو رات کے آخری حصے میں اللہ کے آگے روتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی فضیلت نصیب فرمائے۔ آج کل کی راتیں بالخصوص اس فضیلت کو حاصل کرنے کی راتیں ہیں، طویل راتیں ہیں۔ اگر رات کو جلدی سویا جائے تو صبح جلدی اٹھ کر کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جا سکتی ہے۔ اللہ